السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل اور اصحاب پر۔ محترم حضرات، ماہ ذی قعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ ماہ ذی الحج کا آغاز ہو جائے گا۔ ماہ ذی الحج یہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ماہ ذی الحج اشہر حرم میں سے ہے، یعنی وہ مہینے جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی محترم تصور کیے جاتے ہیں اور ان مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں سے ماہ ذی الحج بھی ہے۔ وہ 4 مہینے ہیں: ماہ ذی قعدہ، ماہ ذی الحج، ماہ محرم الحرام اور ماہ رجب المرجب۔ دوسری فضیلت ماہ ذی الحج کی یہ ہے کہ یہ اشہر حج میں سے ہے۔ حج کے 3 مہینے ماہ شوال، ماہ ذی قعدہ اور ماہ ذی الحج، ان 3 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ ذی الحج ہے اور تینوں میں سب سے فضیلت والا ہے، کیونکہ یہ حج جو رکن ہے، جو فریضہ ہے، یہ اسی مہینے ماہ ذی الحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت جو ماہ ذی الحج کے خاص طور پہ پہلے عشرے کو حاصل ہے
کہ اس عشرے کی راتوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ ماہ ذی الحج کے ان 10 راتوں میں عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسے ماہ رمضان کے اخیر عشرے کی راتوں میں عبادت کرنا۔ صاف طور پہ حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اللہ کو اپنے اعمال صالحہ کا جو بندے کرتے ہیں اور ان عبادتوں کا اتنا ثواب اللہ نہیں دیتے جتنا ماہ ذی الحج میں عطا کرتے ہیں ماہ رمضان کے بعد۔ تو ماہ رمضان المبارک کے بعد ایک بڑے اہم ترین مہینہ اور اہم ترین عشرے کا ہم لوگ آئندہ چند دنوں میں استقبال کرنے والے ہیں، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس آنے والے خاص طور سے عشرہ ذی الحج کی ہم اسی طرح قدر کریں جیسے اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام اولیاء کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا طرز عمل یہ تھا کہ عشرہ ذی الحج روزے کی حالت میں گزارتے تھے۔ ایک روزہ تو ہے 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا، وہ تو ہے ہی مسنون اور اسے تو رکھنا ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بقیہ اور 8 دن ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا یہ معمول رہتا، ان ایام میں کثرت سے روزہ رہتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہو سکے تو 9 ذی الحج کے ساتھ ساتھ اور بھی اس سے پہلے کچھ زائد رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ اس عشرہ ذی الحج کی قدر کریں گے۔ اس عشرے کی راتوں کی عبادتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نیک بندے ان راتوں میں عبادتیں کیا کرتے تھے حتی المقدور۔ ہمیں کم سے کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ان ایام میں چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، اس بات کی پوری کوشش ہو کہ کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ کم سے کم اتنا تو ہر حال میں ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام رحمتوں برکتوں کو کھینچتی ہے۔ اگر ہم سے کچھ اور زائد عبادت نہ بھی ہو سکی، لیکن ہم نے فجر سے لے کے عشاء تک ہر نماز کو سنتوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ یہ نماز ہمیں عشرہ ذی الحج کی دیگر رحمتوں برکتوں کا انشاءاللہ مستحق بنا دے گی۔ اس لیے یہ کوشش ہمیں اولاً ضرور کرنی چاہیے۔ زائد سے زائد جتنی عبادتیں ہو سکیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، لیکن کم سے کم یہ عہد کریں کہ آنے والے اس ذی الحج میں نماز زندگی بھر کے لیے فرض ہے، لیکن ایک عہد کریں اپنے آپ سے کہ یہاں سے آغاز ہو، کہ اس عشرہ ذی الحج میں ایک نماز بھی چھوٹنے نہ پائے۔ کم سے کم فجر کی نماز میں فرشتوں کو یہ پیغام ملے کہ ہاں مومنین کو کم سے کم معلوم ہے کہ ذی الحج کا آغاز ہو گیا۔ کم سے کم فرشتے یہ پیغام لے کے اللہ کے پاس پہنچیں کہ ماہ ذی الحج میں مومنین آپ کی رحمتوں اور برکتوں کی قدر کر رہے ہیں۔ کم سے کم فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں اس کا ثبوت دیں۔ تو ہم لوگ عہد کریں اپنے آپ سے، آنے والے عشرہ ذی الحج کی ہم اس طرح قدر کریں گے۔ آنے والے مہینے میں جو اہم ترین عبادت ہے، جسے عالمی عبادت کہا جاتا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ حج بیت اللہ ہے۔ ایک بڑا مقدس فریضہ، بلکہ اگر کہا جائے جیسا کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عبادت کے بارے میں خلاصے کے طور پہ ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں کی محبت میں ڈوب جانے کا نام ہے حج۔ یہ عقل سے تولنے کی عبادت نہیں ہے۔ اگر آدمی عقل سے تولنا شروع کرے
تو شاید ہر رکن میں عقل سوال کرے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک گھر کے چاروں طرف چکر کیوں لگائے جا رہے ہیں، عقل پوچھے گی۔ یہ صفا سے مروہ کیوں دوڑا جا رہا ہے، عقل پوچھے گی۔ ایک پتھروں سے بنا ہوا شیطان، اس کو کنکری سے مارا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے، عقل سوال کرے گی۔ جواب یہ ہے کہ یہ عقل کی رسائی والا معاملہ ہی نہیں ہے حج۔ حج صرف جذبہ عشق و محبت کا نام ہے۔ جب اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، سوال و جواب کہیں اور رہ جائیں گے، صرف لطف ہوگا، صرف لذت ہوگی، صرف ایمانی مزہ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ سب بھول جائے گا بندہ، وہ کیا چھوڑ کے آیا ہے اپنے وطن میں، وہ کون اہل و عیال، وہ کون سی تجارت، وہ کون سی دنیا داری، وہ سب بھول جائے گا۔ اسے اتنا پتا ہوگا میں ہوں اور میرا رب ہے بس، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کا نام ہے عبادت۔ عشق و محبت میں ڈوب کر ادا کی جانے والی عبادت کا نام ہے حج۔ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ اس مقدس مقام پہ مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے پہنچا، اور ابھی بھی اسے وہاں فکر ہے کاروبار کی، ابھی بھی وہ صبح و شام رابطے میں ہے میری تجارت کیسی چل رہی ہے، اور تمام تر اس کا دل و دماغ وطن میں اٹکا ہوا ہے، تو یہ ایک رسم کی ادائیگی کے لیے آیا، حج کی ادائیگی کے لیے نہیں آیا۔ اپنے آپ کو بھلا دینے کا نام آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے نماز کے بارے میں کہا اپنے وطن میں پڑھو میں مکمل قبول کروں گا، روزہ اپنے وطن میں رکھو میں مکمل قبول کروں گا، زکوٰۃ جہاں میسر ہو ادا کرو میں مکمل قبول کروں گا، لیکن حج کے بارے میں فرمایا نہیں، آنا پڑے گا تمہیں، اپنا کاروبار چھوڑنا ہے، اپنی تجارت چھوڑنا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا ہے۔ یہ سب اللہ نے چھوڑوایا تاکہ اس عبادت کا جو اصل مزہ ہے وہ بندہ حاصل کرے، لیکن بندہ چھوڑ کے بھی نہ چھوڑ سکا، اس کا دل و دماغ وطن میں اٹکا رہ گیا، اموال و تجارت میں اٹکا رہ گیا، تو پھر حج کی روح سے وہ محروم ہو گیا۔ اس لیے وہ لوگ جو پہنچ چکے ہیں یا جو پہنچنے والے ہیں، خوب اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جہاں اگر کیفیت نہیں ملی حج کی تو پھر کیا فائدہ؟ ایک کیفیت ملے، ایک مزہ ہو بیت اللہ کے طواف میں، ایک دیوانہ وار دوڑ رہا ہو صفا مروہ کی سعی میں، اور عرفہ کے میدان میں آنسوؤں کی لڑی ہو جو رک نہیں رہے ہوں آنسو، ایک عجیب سی کیفیت ہو اور ساری دنیا بھول چکا ہو، اسے یاد ہو تو صرف آخرت کا میدان، اسے یاد ہو تو صرف اللہ کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب، باقی وہ ساری دنیا داری بھول چکا ہے۔ اگر یہ کیفیت بنی تو مبارک ہو، آپ کا حج مقبول ہے الحمدللہ۔ ہم ابتدا سے لے کے یہاں تک غور کریں، جب سے حج کی شروعات ہوئی یہی جواب ملے گا کہ حج نام ہے اللہ کے محبت میں ڈوب جانے کا، جذبہ محبت سے سرشار ہو جانے کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی، اللہ کا ایک حکم آیا جو اللہ نے سورہ حج میں ذکر فرمایا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اب ایک اعلان فرمائیے انسانوں میں حج بیت اللہ کا، ایک اعلان کیجئے، جیسے مؤذن اذان دیتا ہے نماز کے لیے، ایک اذان دیجئے تاکہ آپ کی آواز پر لوگ یہاں پہنچیں۔ روایت ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ میں اور یہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ مکۃ المکرمہ بے آب و گیا وادی تھی، کون سنے گا آواز کو اور کون یہاں آئے گا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جواب دیا، اے ابراہیم آپ کا کام آواز لگانا، میرا کام آواز پہنچانا۔ بہت بڑا پیغام کہ بندے کا کام صرف کرنا، عمل، بس اللہ نے یہ حکم دیا کرنا ہے، ہمیں کام، ہماری ذمہ داری ہے ہم کریں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں کرنا ہے بس ہم رک جائیں، وہ کرنے سے کیا ہوگا، یہ نہیں کرنے سے کیا ملے گا، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اتنی رحمتیں برکتیں دنیا میں ہم دیکھیں گے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہر عمل پہ رک کے سوال کہ یہ کیوں ہوگا، ایسا میں نے کیا تو مجھے یہ فائدہ محسوس نہیں ہوا، یہ تم کون ہوتے ہو فائدوں کی ترازو پہ تولنے والے؟
سارا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑو، بس کام کرتے چلے جاؤ، اللہ کی طرف سے وہ انعامات ملتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، مکۃ المکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اس پہاڑ پہ چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا، جبل ابی قبیس پر کوئی انسان نہیں، تنے تنہا انہوں نے آواز لگائی کہ اے مومنوں، اے اللہ پر ایمان لانے والے انسانوں، آؤ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرو، حج بیت اللہ کو ادا کرو۔ ایک مختصر سا اعلان، ایک مختصر سی اذان۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے وہ آواز نہ صرف دنیا میں بلکہ عالم ارواح تک پہنچائی۔ حدیث ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سند سے یہ حدیث لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ وہ عالم جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، جہاں پیدا ہونے والے انسانوں کی روحیں ہیں، وہاں سے انسان دنیا میں آتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچائی اور وہاں روحوں نے باقاعدہ اس آواز کا جواب دیا لبیک کہہ کر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے انسانوں کی روحوں نے لبیک کہا ان کے جواب میں، ان سب کو انشاءاللہ دنیا میں آنے کے بعد حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ آج احرام پہن کر جتنے اللہ کے خوش نصیب بندے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے دیا ہے لبیک کے ذریعے۔ اب اندازہ لگائیے، وہ ایک جبل ابی قبیس نامی پہاڑی اور وہ سناٹا اور تنے تنہا اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایک صدا، ایک آواز جن کے بارے میں عقل سے دیکھا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ شاید پہاڑ سے نیچے بھی نہ آئی ہو آواز، لیکن آج نہیں بلکہ آج تک اور قیامت تک کروڑہ کروڑ انسان ماہ ذی الحجہ میں لبیک کی صداؤں سے اپنے گھروں سے نکل کر حرم کی طرف پہنچتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہے یہ منظر کہ جب اللہ کسی کے عمل کو قبول کرتے ہیں تو کس طرح زندہ کر دیتے ہیں۔ سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، کون جواب دے گا؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہاری صدا کا جواب۔ اس وقت اور یہاں سے لے کے حج کی ادائیگی تک پوری سرزمین حجاز لبیک اللہم لبیک کی پر نور صداؤں سے گونجتی رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ جبل ابی قبیس پر ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان کا جواب، اس صدا کا جواب۔ کیا پیغام، کیا سبق! وہ صدا لگائی تھی انہوں نے اس محبت میں ڈوب کر، اس توکل کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدا کو اتنا زندہ کر دیا۔ اس کے بعد آگے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ پوچھتے ہیں کون سنے گا میری آواز، کون پہنچے گا؟ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم دیکھ لینا، اس حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے اگر کسی کے پاس سواری صحیح سلامت نہیں ہے، کمزور سواری ہے، اس پر بیٹھ کے آنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی کے پاس سواری کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، یا تو کا رجالا، وہ پیدل چل کے پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ وعلی کل فج عمیق، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہاں تک پہنچنے میں تنگ سے تنگ وادیوں سے گزرنا پڑے گا، سمندری اسفار ہیں، تنگ سے تنگ گلیاں ہیں، کہیں دشمنوں کا خطرہ ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ اے ابراہیم، یہ سارے تمام راہ کی رکاوٹوں کو، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے لوگ پہنچیں گے اور حج بیت اللہ ادا کریں گے۔ وہ تو اب سہولتیں ہو گئی ہیں فضائی سفر کی، جب زمینی سفر تھا کیسے کیسے لوگ پہنچتے تھے، کیسی کیسی وادیوں کو پار کرتے تھے اور کیسے کیسے سمندری اسفار کرتے تھے، کیسی تکالیف کو برداشت کر کے پہنچتے تھے، لیکن پہنچتے تھے۔ کیا کشش رکھی اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر، کیا جذبہ ہے۔ ایسے بھی لوگ پہنچتے ہیں ہر سال لاکھوں میں، جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی جمع کر کے رکھی ہوتی ہے، پائی پائی کے پیسے ہوتے ہیں ان کے، اور دل میں ایک تڑپ، ایک طلب، ایک جذبہ کہ مجھے اس شہر پہنچنا ہے اور وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے اور حج بیت اللہ ادا کرنا ہے، اور والہانہ طریقے سے جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی خرچ کر کے پوری رضامندی اور خوشی سے، اور وہاں جا کر بڑی عقیدت مندی کے ساتھ حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ زندگی بھر کی کمائی
ایک مشت میں خرچ کر دیتے ہیں اور کوئی دل میں ذرا برابر کسک نہیں رہتی، بلکہ جذبہ شکر ہوتا ہے، اے اللہ آپ نے یہ توفیق دی اور میں پہنچا آپ کے در تک، ورنہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے جو لوگ پہنچ رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے تمام وسائل دیے ہیں، اموال ہے، دولت ہے، پھر بھی نہیں پہنچ رہے ہیں وہاں، سال پر سال گزرتا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے ان کا دل اس تڑپ سے خالی ہے۔ اگر یہ تڑپ نہیں ہے دل میں، ایمان کی کمزوری ہے۔ اور ایمان کتنا کمزور؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر حج فرض تھا، اللہ نے اتنی دولت دی تھی، پھر بھی وہ نہیں کیا اور مر گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم مات یہودین او نصرانین، وہ یہودی ہو کے مرا یا عیسائی ہو کے مرا۔ اتنا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے اگر یہ دل خالی ہو گیا اس تڑپ سے اور اس طلب سے، اور وہ اس جو ایک آگ ہے آرزو اور خواہش کی جو جلتی رہنی چاہیے دل کے اندر، اس سرزمین پہنچنے کی اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کی، اگر یہ آگ سرد پڑی ہوئی ہے سینے کے اندر، ایمان کی کمزوری ہے۔ اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جن پر حج فرض ہے ہر حال میں اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور صرف خانہ پوری کے لیے نہیں، کسی طرح ادا ہو جائے میں تانوں سے بچ جاؤں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک عشق و محبت والی عبادت ہے، اس عبادت کے بعد میں صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والا بن جاؤں، صحیح معنوں میں وہ مومن کامل بن جاؤں، اس نیت سے حج بیت اللہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حج بیت اللہ کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے اور دیتے ہیں ہر سال کہ اللہ کے پاس سارے بندے برابر ہیں، چاہے وہ وقت کا بہت بڑا عہدیدار ہو، بہت بڑا بادشاہ ہو، حکمراں ہو، یا کسی گلی کے نکڑ پہ رہنے والا کوئی فقیر ہو، دونوں کو ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسی صدا اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہوئے وہاں پہنچنا ہے، کوئی فرق نہیں، اسی مطاف میں اسی طرح طواف کرنا ہے، کفن نما اس احرام جیسے کپڑے اور لباس میں لپٹ کر، چاہے وہ وقت کا حکمراں ہو یا کوئی غریب اور فقیر ہو، وہی صدا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اپنی زبان سے جاری رکھتے ہوئے اسی طرح کندھے سے کندھا ملا کے طواف بھی کرنا ہے، عرفہ میں وقوف بھی کرنا ہے، اسی طرح مزدلفہ میں قیام، منا میں قیام، رمی جمرات، اس میں سب کے سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے پاس وہ بڑا مقرب ہو جائے گا جس کے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے۔ تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوں، باقی اپنا عہدہ، اپنی حکمرانی، اپنا روب، یہ سب اپنے گھر چھوڑ کے جائے، وہاں یہ سب کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور میدان عرفات تو خاص طور سے بالکل میدان حشر کا منظر بتاتا ہے کہ اسی طرح تم رہو گے اللہ کے سامنے میدان حشر میں، کوئی فرق نہیں ہوگا امیر اور غریب کا، سب کے سب برابر ہوں گے۔ اخوت کا، مساوات کا، برابری کا ایک صاف سبق دیتا ہے حج، ساری دنیا کے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو۔ اور ایک فلسفہ ہے حج کا کہ تمام عبادتیں مومنین اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے وطن میں ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات کو چنا، اس شہر میں جو شہر بالکل اللہ کے عرش کے نیچے ہے، کعبۃ اللہ اللہ کے عرش کے بالکل نیچے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ مومنین کو بلاتے ہیں کہ تم اپنے اپنے مقام پہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، بے شک یہ جذبہ قابل قدر ہے، لیکن آ جاؤ جس کو استطاعت ہے میری رحمت کے سائے میں، اس شہر میں آ جاؤ، بالکل میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جیسے ماں بچے کو کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ، بالکل وہ اپنائیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حج کے مہینے میں اس سرزمین میں پہنچنے والوں کو کہ بالکل یوں ہے وہاں پہنچنے والے جیسے بچہ کوئی ماں کے گود میں پہنچ جائے، اس طرح اللہ کی رحمت کے آغوش میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے اپنے وطن سے سرزمین مکہ پہنچتے ہیں، کبھی عرفہ میں ہیں، کبھی مینا میں ہیں، کبھی مزدلفہ میں تو کبھی مطاف میں طواف کر رہے ہیں، یہ اللہ کی خصوصی رحمت کے سائے اور آغوش میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ماہ ذی الحج میں، حج کے ایام میں پوری دنیا میں کوئی حاجیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنے مقرب، جتنے محبوب، جتنے پسندیدہ ہوتے ہیں اللہ کے، دنیا کے کسی اور علاقوں میں کوئی کتنی بھی عبادت کر رہا ہو ان کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ رحمت کی آغوش میسر ہے اس سال، جو پہنچ چکے ہیں یا جو پہنچنے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے بڑی عقیدت کے ساتھ انہیں رخصت کریں، بڑے احترام کے ساتھ ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، اور جانے والے بھی خود اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کس مقام پر جا رہے ہیں، کتنی عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ ہرگز کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا عمل نہ ہو جو اس فریضے میں نقص پیدا کرنے والا ہو۔ سیلفیوں سے، کیمروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں خدا کے لیے۔ جس نبی کی سنت ہم زندہ کرنے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بناتے وقت وہاں کوئی نہیں تھا، جب اذان کی انہوں نے آواز دی حج کی وہاں کوئی نہیں تھا، جب مینا میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی دکھانے کے لیے تھا ہی نہیں جس کو دکھایا جائے، نہ کوئی جذبہ ریاکاری تھا۔ لیکن آج دیکھیے اللہ نے اس کے عمل کو کتنا زندہ کر دیا۔ جہاں ریاکاری آتی ہے عمل وہیں مر جاتا ہے، اور جہاں خلوص ہوتا ہے عمل زندہ رہتا ہے۔ سیلفیوں کے ذریعے اگر ہم نے دکھانے کی کوشش کی میں نے ایسا کیا اور میں نے ویسا کیا، ہم نے ان کی روح کو نقصان پہنچایا جس نبی کی سنت ادا کرنے ہم گئے ہیں۔ ان کے ایک ایک عمل میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، بالکل گمنامی میں کیے گئے وہ اعمال، ان اعمال کی ادائیگی کے لیے ہم پہنچ رہے ہیں سیلفیوں کے ذریعے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ریاکاری ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم ہم اتنا سوچ لیں کہ جس نبی کی سنت کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں، ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ صرف خلوص اور جذبہ للہیت سے معمور ہو کر انہوں نے یہ کام کیا، اور اللہ نے اس عمل کو آج تک زندہ کر دیا۔ اپنے کیے جانے والے حج اور عمروں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اپنا نجات دلانے والا بنانا چاہتے ہیں، اس میں خلوص پیدا کریں، خشوع اور خضوع پیدا کریں، جذبہ محبت سے سرشار ہو کر کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی شکوے نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے حج و عمرے پہ کوئی حرف آئے، کوئی سیلفیوں کا ماحول نہ ہو، بالکل تقوی کے ساتھ حج اور عمرے کی ادائیگی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ دیکھو توشہ لے کر آنا ہے، اور توشے سے مراد ہے کیا؟ تقویٰ۔ بہترین توشہ تقویٰ ہے، تقویٰ لے کر وہاں پہنچیں، جذبہ تقویٰ سے سرشار ہو کر حج و عمرہ ادا کریں، انشاءاللہ اس حال میں لوٹیں گے وہاں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہوا، اس کے تمام گناہ اور خطائیں معاف ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو جتنے لوگ جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں ان سب سے عاجزانہ درخواست ہے اپنی دعاؤں میں اپنے ساتھ ہم گنہگاروں کو بھی یاد رکھیں، وہاں کی ہر دعا میں ہمیں شامل رکھیں، پوری امت مسلمہ کو شامل رکھیں، دنیا کے لیے بھی دعا کریں، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں۔ جنہیں حاضری نصیب نہ ہوئی ان کی حاضری نصیب ہونے کے لیے دعا کریں، اور جنہیں نصیب ہو گئی بار بار پہنچنے کی توفیق ملنے کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہنچنے والے تمام مقدس قافلوں کو مقبول عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہیں آج تک حاضری نصیب نہ ہوئی جلد از جلد ان کی بھی حاضری نصیب فرمائے، جنہیں حاضری ہو گئی انہیں بھی بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔